شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شادی سے پہلے عورت کو دیکھنا۔ اسلام نے عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ممکن ہو تو بغیر کسی خاص اہتمام کے عورت کو شادی سے پہلے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، ترجمہ: تم سے کوئی جب عورت کو پیام نکاح دے اور وہ اس چیز کے دیکھنے پر قدرت رکھتا ہو جو اس عورت کے نکاح کی طرف داعی ہو تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے پہلے مہذب اور شرعی طریقہ پر عورت کو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، تاکہ تذبذب جاتا رہے اور شادی کرنے میں عورت کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ آئندہ کے لیے بھی فائدہ ہوگا کہ عورت کے متعلق کوئی بات ایسی کہنے کا موقع نہ رہے گا جس سے عورت کی سبکی ہو، اور اس طرح مقاصد نکاح بحسن و خوبی بروئے کار آ سکیں گے۔ گو یہ ضروری نہیں کہ خود ہی دیکھے، کوئی دوسرا دیکھ لے اور اس کے بیان پر اعتماد ہو تو یہی کیا جائے۔ مزید اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عورت کے متعلق جو معلومات حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے، دین، جمال، خاندان، خوشحالی اور اس طرح کی دوسری باتیں، تاکہ اطمینان حاصل کیا جا سکے۔ دیکھنے کے لیے مشورہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اس عورت کو دیکھ لو اس لیے کہ یہ باہمی تعلقات کی استوار کے مناسب ہے۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلا ثبوت ہے کہ جس عورت سے شادی ہونے والی ہے اس کو دیکھ لینا اور کچھ نہیں تو مستحب ضرور ہے۔ ترمذی نے بھی لکھا ہے کہ اہل علم اس حدیث کی طرف گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو شادی سے پہلے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا وہ حصہ نہ دیکھا جائے جس کا دیکھنا حرام ہے، اور یہی مذہب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق کا ہے۔ امام ترمذی بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا پوچھا، انظرت علیہا، کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معلوم ہوا کہ اس نے دیکھا نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جاؤ اس عورت کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہے۔ شادی کے پہلے دیکھنا مستحب ہے۔ اب یہ سوال، شادی کے پہلے عورت کو دیکھنا کیسا ہے؟ اس باب میں عموماً فقہاء کرام مستحب کے قائل ہیں، جیسے وہ مذہب کے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ صرف فخر المفسرین حضرت مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے سنت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، مگر مقصد ایک ہے۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں: شادی کرنے والے کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے عورت مخطوبہ کو دیکھ لے۔ مخطوبہ کا چہرہ اور ہتھیلی دیکھنا بالاتفاق جائز ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عام طور سے ندب ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ نکاح کا اعلان اور نکاح سے پہلے دیکھنا مستحب ہے۔ دوسری جگہ، عقد کے پہلے شوہر کا بیوی کو دیکھنا مستحب ہے، گو شہوت کا خوف ہو۔ حدیثیں جو نقل کی جا چکی ہیں وہ بنیاد ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل تھا، وہ بھی شادی کے پہلے عورت کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا خود بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کو شادی کا پیام دیا اور میں نے چھپ کر اسے دیکھنے کی سعی کی اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھنے کے بعد اس میں کچھ ایسی باتیں دیکھیں کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ حضرت محمد مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری نسبت ایک عورت سے ٹھہری، میں نے چھپ کر اس کو دیکھنے کی سعی کی، بالآخر ایک دن میں نے اس کو اپنے باغ میں دیکھ لیا۔ ان کی اس حرکت پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔